السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ کے سامنے گناہوں کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی تھیں۔ خصوصی طور پر اس سے پہلے والی نشست میں آپ کے سامنے گناہوں کے نقصانات کے بارے میں سب سے عظیم نقصان کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک بندہ اگر غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی معاصی کا کام کرتا ہے، تو اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک دھبا رکھ دیا جاتا ہے، ایک ڈاٹ رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے تب اس کی غلطی کو مٹایا جاتا ہے، اگر وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے اس غلطی کو نہیں مٹایا جاتا ہے، بلکہ اس کا وہ دل اسی طریقے سے سیاہ رہتا ہے۔ میں نے اس تعلق سے قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کا دوسرا نقصان کیا ہے۔ گناہ کا دوسرا عظیم نقصان، بڑا نقصان، جسے انسان بعض دفعہ سوچتا ہے کہ یہ نقصان نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ نقصان کیا ہے؟ بعض دفعہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک عالم ہوتا ہے یا اسی طریقے سے ایک جانکار ہوتا ہے، لیکن گناہوں کی بنا پر آہستہ آہستہ اس کے پاس جو علم ہوتا ہے، اس کے پاس جو نالج ہوتی ہے، اس کے پاس دین کی جو معرفت ہوتی ہے، اس کے پاس شریعت کے بارے میں جو نالج ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے پاس سے علم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بعض دفعہ اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی بنا پر اس کے اندر جو علم پایا جاتا تھا وہ علم جا چکا ہے، وہ علم کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اتنی عظیم چیز جو اس کے دل کے اندر آئی تھی، گناہوں کی بنا پر اس نے ضائع اور برباد کر دیا۔ کئی سارے لوگ، کئی سارے طلباء یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب جو باتیں ہم یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ تو کچھ لوگ مشورہ دیتے کہ دماغین وغیرہ کھاؤ۔ وہ دماغین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اصل دماغ میں گناہ بیٹھ چکا ہے، اس دماغ کے اندر اب حق آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس کو دماغین کھلایا جائے یا اس کا علاج کرایا جائے، جب تک اس کی زندگی کے اندر گناہ رہے گا، اس کی زندگی میں علم نہیں آ سکتا ہے، اس کی زندگی میں خیر نہیں آ سکتا ہے، اس کی زندگی میں نور نہیں آ سکتا ہے۔ کیونکہ علم کیا ہے؟ ایک نور ہے، اور علم حاصل کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر طالب علم کے بارے میں بڑی فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو طالب علم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں، اگر کوئی طالب علم، کوئی عالم شخص، کوئی ایسا بندہ جو نالج والا ہے، علم رکھتا ہے، اپنے گناہوں کی بنا پر اس کا علم آہستہ آہستہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس جو علم ہے اس کا علم کند ہو سکتا ہے، اس کے علم کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر وہ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جائے گا۔ کیسے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، اور یہ استاد ہیں امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام الشافعی کب پیدا ہوئے؟ امام الشافعی کی پیدائش ہے 150 ہجری۔ تو ایک مرتبہ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی قد القى علی قلبک نورا، کہ اے محمد بن ادریس الشافعی، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے دل کے اندر ایک نور ڈالا ہے، ایک روشنی اللہ رب العزت نے تیرے اندر پیدا کی ہے، ایک علم تیرے اندر آیا ہے، ایک نالج والی بات تیرے اندر آئی ہے۔ فَلَا تُطْفِعُهُ، اس کو نہ بجھانا، اس کو نہ ختم کرنا، بالمعصیہ، گناہ کے ذریعے، غلطیوں کے ذریعے اس نور کو تو مٹانے کی کوشش نہ کرنا۔ کون تنبیہ کر رہا ہے؟ اتنے بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور تنبیہ کس کو کر رہے ہیں؟ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے محمد بن ادریس، اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے قلب کے اندر نور اتار دیا ہے، تجھے نور عطا فرمایا ہے،
اس نور کو اپنے غلط کاموں کے ذریعے، اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس کو بجھانے کی کوشش نہ کر رہا۔ کتنے سارے لوگ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ناظرین ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے گھروں کے اندر کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن سیکھے رہتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی معرفت ہوتی ہے، شروع میں انہوں نے پڑھا تھا، لیکن گناہوں کے اندر ملوث ہونے کی بنا پر جب تھوڑی عمر کو پہنچے تو عمر پر پہنچنے کے بعد، جوان ہونے کے بعد انہیں قرآن بھی یاد نہیں رہ گیا، اب گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے، اب کچھ اور چیزیں یاد آنے لگی، اب قرآن کی آیتیں جلدی یاد نہیں آتی ہیں۔ حافظ جی ہیں، حافظ جی کو پورا قرآن حفظ تھا، اب حفظ کے معاملے میں کیا ہوا، انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو بلانا شروع کر دیا، اور کیسا بلایا، اتنا مشغول ہو گئے، اتنا غلطیوں میں مشغول ہو گئے کہ ان کو کچھ فکر ہی نہیں، ان کو تو بس دنیا کی فکر ہو گئی، جو اللہ نے نور عطا کیا تھا اس نور سے یہ دور ہوتے چلے گئے۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہی حافظ جی جو سند لے کر کے مدرسے سے نکلے تھے، جن کو حفظ کی سند دی گئی تھی، آپ حافظ ہیں، آپ عالم ہیں، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ وہی عالم، وہی حافظ، جب اس سے کوئی قرآن کی آیت، عالم سے کوئی حدیث پوچھی جاتی ہے، اب علم ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں رہتا ہے۔ علم نہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی وہ یہی کہ اس کی زندگی کے اندر گناہ پایا جاتا ہے۔ آپ سوچیں، اتنے بڑے امام دوسرے امام کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تو گناہوں کے ذریعے سے اپنے نور کو نہ بجھانا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہی امام جن کو امام مالک نے نصیحت کی، انہوں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہا، کہتے ہیں شکوت الی وکیع، میں نے امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، سوء حفظی، میرے اندر نسیان کا معاملہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے امام کو امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں، فارشدنی الی ترک المعاصی، کہا اگر تو بھول جاتا ہے ایک کام کر، تو اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دے۔ تو اگر ہمارے اندر بھی یہ معاملہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم بعض چیزیں بھول جاتے ہیں، بعض دفعہ آدمی گھر سے نکلا بھول گیا، کوئی بھی چیز بھول جاتا ہے، تو کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں میں بھولنا شروع ہو گیا ہوں۔ اصل میں بھولنے کی جو خاص وجہ بتائی گئی ہے وہ یہی کہ آدمی گناہوں کے اندر اپنا ذہن چلاتا رہتا ہے کہ فلاں سے بھی ملنا ہے، فلاں شخص کو بھی دھوکہ دینا ہے، فلاں شخص کو بھی گالی دے، اس طرح کی چیزیں ذہن میں چلتی رہتی ہیں، جو حقیقی چیز ہوتی ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، امام وکیع نے امام شافعی سے کہا ایک کام کر، تو اگر بھول جاتا ہے نا تو گناہوں کو کرنا بند کر دے، اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دے، تیرے پاس جو علم ہے انشاءاللہ وہ علم برقرار رہے گا، تو بھولے گا نہیں، تیرے اندر نسیان نہیں طاری ہوگی، معاملہ یہ ہوگا کہ تو صحیح سالم رہے گا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ انسان بالکل نہیں بولے گا، کیونکہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، جس طرح ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، نسیان کی بنا پر، غلطی کی بنا پر جنت سے نکال دیے گئے غلطی کی بنا پر۔ تو انسان سے کبھی کبھار، لیکن مکمل طور سے بھول پہ بھول، ہر جگہ جہاں پر جاتا ہے وہاں بھول، کہیں گیا بیگ بھول کے آ گیا، کہیں گیا موبائل بھول کے آ گیا، کہیں گیا کتاب، کوئی بھی چیز بھول رہا ہے تو یاد کرے اپنی زندگی کے اندر کہ اس سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اور آگے کہا امام وکیع نے امام شافعی سے وَأَخْبَرْنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، اور آگے کہا کہ سن، امام شافعی سے کہا، امام شافعی کہتے کہ مجھے خبر دیا، وَأَخْبَرَنِي، مجھے خبر دیا، بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، کہ علم کیا ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے پاس جو علم ہے ناظرین، یہ ایک نور ہے، ایک نور کی شکل میں ہے۔ اگر کوئی عالم کو اللہ نے علم دیا ہے، نور ہے، کسی شخص کو اللہ نے حافظ بنایا ہے، نور ہے، کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی علم دیا ہے، وہ نور ہے۔ آگے کیا کہا، وَنُورُ اللَّهِ لَا تُحْدَى لِعَاصِي، اللہ رب العزت کا نور نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جو نافرمان بندہ ہوتا ہے، جو گناہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اس نور کے ذریعے سے اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، جو اپنے آپ کو غلطیوں سے بچاتا ہے، جو اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے دور رکھتا ہے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور دیگر جو تابعین و تبع تابعین اور صحابہ گزرے ہیں، یہ لوگ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے منع کرتے تھے جو گنہگار ہوں، جو گناہ کا کام کرتے ہوں، جو غلطیاں کرتے ہوں، جو غلطیوں میں ملوث رہتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مثل الجلیس الصالح، اچھے دوست کی مثال، مطلب تیرے دوست اگر اچھے ہوں گے، اگر تو اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو وہاں سے اچھی چیزیں ملیں گی، لیکن اگر تو گندے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو وہاں سے گندی چیزیں ملیں گی۔ مثال دے کر اللہ کے رسول نے بتایا کہ مان لو کسی کی دوستی کسی عطر فروش سے ہے، تو مان لو اگر ہمارا دوست بہت کنجوس ہے، بخیل ہے، ایک نمبر کا مکی چوس ہے، اس کے پاس جاتے تو کبھی وہ عطر کا فہا بھی نہیں دیتا ہے، لیکن اس سے دوستی کرنے پر ایک فائدہ ہوگا، کیا؟ آپ کا اگر وہ دوست ہے نا گرچہ کنجوس ہے، آپ جب اس کے پاس بیٹھیں گے نا، دوسروں کو جب دے گا وہ، اللہ اکبر، آپ کو خوشبو آئے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھا جائے جہاں پر خرافات والی باتیں ہوتی ہوں، جہاں پر بدعت والی باتیں ہوتی ہوں، جہاں پر شرکی اعمال ہوتے ہوں، ورنہ ایسی مجلس میں بیٹھ کر کے آدمی کے پاس جو علم ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو۔ نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے۔ ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے۔ یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں دیکھو نشانیاں اس کی۔ کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بات چل رہی تھی گناہوں کے بارے میں
کئی سارے لوگ اچھے خاصے رہتے ہیں مگر ان کو ایسے بے علم لوگ یا ایسے بے عمل لوگ مل جاتے ہیں جس کی بنا پر ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا میرے بھائی کہ آپ اگر گناہ کے اندر ملوث ہوں گے تو گناہ کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے حال یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم بھی چلا جائے گا، جو تھوڑی بہت نالج ہے، جو معمولی سا علم ہمارے پاس دین کا آیا ہے وہ دین کا علم بھی چلا جائے گا، آہستہ آہستہ اس کے اندر زنگ لگ جائے گا، معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بے علم ٹھہرے گا اور حال یہ ہوگا کہ گناہوں کے اندر ملوث ہوگا۔ اسی لیے آپ نے دیکھے ہوں گے کئی سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ اتنے بڑے علامہ صاحب ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب اس کے اندر بے عملی آتی ہے تو علم کے اعتبار سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف جو ہوتا ہے اس عالم کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، زیادہ تر جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہی ہوتے ہیں۔ لیکن علماء کے اندر سے علم چلا جائے اللہ کا خوف بھی نکل جاتا ہے، پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے، پھر اس کو گمراہی کے راستے مل جاتے ہیں، پھر ایسے ایسے راستوں پر چلتا ہے جس کی بنا پر اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی اگر گناہ کرے گا تو گناہوں کی بنا پر ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے علم میں جو برکت ہوتی ہے وہ برکت ختم ہو جائے گی، ساتھ ساتھ میں اس کا علم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ جہاں پر گمراہی ہوگی، جہاں پر گناہ ہوگا، وہاں پر علم نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ دوسرا نقصان ہے۔ نقصان نمبر 3، تیسرا نقصان، اگر ایک بندہ گنہگار ہے، اللہ اکبر، اگر ایک بندہ گنہگار ہے، اگر وہ گواہی لے کر آ رہا ہے، خاطی ہے، عاصی ہے، گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اگر وہ کوئی خبر لے کر کے آئے گا اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ جیسے مان لو کسی گاؤں کے اندر کوئی بندہ ہے جس کے تعلق سے مشہور ہے یہ بندہ ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے، کبھی وہ کوئی خبر لا کر کے بتائے گا اس کی بات لوگ نہیں مانیں گے، گناہ کی بنا پر ایک بڑی چیز گواہی کو بھی شریعت کے اندر قبول نہیں کیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے شریعت کے اندر کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں کہ اگر ایک شخص کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، خصوصی طور پر حدیثوں کو جب محدثین نے جمع کیا تو اس کے اندر ایک اہم شرط یہ رکھی کہ ایک بندہ جو روایت کر رہا ہو وہ روایت بیان کرنے میں سچائی اختیار کرے۔ فاسق آدمی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ جو فسق کرنے والا بندہ ہوگا، جو گناہ کرنے والا بندہ ہوگا، جو غلطیاں کرنے والا بندہ ہوگا، ایسے بندے کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس اصول کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو اللہ رب العزت نے کہا ہے، ایمان والوں کو اللہ نے کیا کہا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس جب بھی کوئی خبر آئے، کوئی بھی خبر لے کر آئے، اور کون خبر لے کر آئے؟ ان جاءکم فاسق، خبر لانے والا فاسق ہو، جس کے فسق کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ بندہ فاسق ہے، تو تم کیا کر لیا کرو؟ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کے بارے میں چھان پھٹک کر لیا کرو کہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط۔ محدثین نے اسی سے اصول نکالا ہے کہ جو کوئی شخص کوئی بھی حدیث بتائے گا اس کے کیریکٹر کو چیک کیا جائے گا، اس کے زندگی کے حالات کو دیکھے جائیں گے کہ یہ حدیث تو بتا رہا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، یہ مکار تو نہیں ہے، یہ دجال تو نہیں ہے، یہ جھوٹے لوگوں میں سے تو نہیں ہے کہ کہیں اس فاسق کی باتوں کو مان لیا جائے اور امت کے اندر تباہی مچ جائے۔ جب یہ اصول محدثین نے قائم کیا ناظرین کرام، اللہ اکبر، جتنے بھی دجال راوی تھے، جتنے بھی کذاب راوی تھے، سب کو چھانٹ کر کے ایک سائیڈ میں کر دیا، اور وزاعین کے تعلق سے پوری کتابیں لکھی گئی، ان لوگوں کے تعلق سے جن کی زندگی کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں پوری کتاب لکھ ڈالی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تحقیق کر لیا کرو۔ آج کیا حالت ہے ہمارے امت مسلمہ کی؟ حالت یہ ہے کہ کوئی شخص کچھ بھی بتاتا ہے سب ماننے کے لیے تیار، سچ ہے، جھوٹ ہے، حق ہے، باطل ہے، بتا کون رہا ہے وہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے۔
کہ جو بتا رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے شریعت کے اندر، یہ کس مقام، اس کو واقعی معنوں میں شریعت کے بارے میں پتا ہے کہ نہیں پتا ہے، یہ حقیقی معنوں میں شریعت کا جاننے والا ہے کہ نہیں جاننے والا ہے، یہ حقیقی معنوں میں شریعت کا علم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ کوئی بھی آ کر کے کچھ بھی بتاتا ہے، پبلک ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس سے ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تحقیق کرنا ہے۔ ہمارے پاس جب بھی کوئی خبر لائے گا، کوئی بات اگر بتائے گا، کوئی کہے گا یہ قرآن میں ہے، کوئی کہے گا یہ حدیث میں ہے، کوئی کہے گا یہ فلاں فرمان میں، اس کی ہمیں تحقیق کرنا ہے۔ فتبینوا، کیونکہ فتبینوا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم تحقیق کر لیا کریں۔ تحقیق اگر نہیں کریں گے انجام برا ہوگا۔ انجام کیا برا ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے تحقیق نہ کرنے کی بنا پر اس چیز پر ہم عمل کر لیں اور عمل کرنے کا انجام کیا ہو جائے؟ جہنم ہو جائے۔ اب قیامت کے دن یہ شکوہ شکایت ہم نہیں کر سکتے اللہ کے پاس، اے اللہ اتنے بڑے عالم صاحب نے بتایا تھا غلط کیسے ہو سکتا ہے، اتنے بڑے مفتی صاحب نے بتایا تھا یہ چیز کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ غلط ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے بندے تیرے پاس خبر آئے، کوئی بھی خبر آئے تو اس خبر کی کیا کر لیا کر؟ تحقیق کر لیا کر، کیونکہ کئی سارے لوگ ایسے دجال، ایسے کذاب، ایسے مکار لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی حدیثیں گڑھی ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹی باتیں کہی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بندہ تحقیق کر لیا کرے۔ ضمناً یہ پوائنٹ آ گیا تو میں نے بتا دیا کیوں، کیونکہ بات اصل یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ایک گناہ عظیم ہے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی کہ گناہوں کے اندر ایک عظیم گناہ جسے لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی شخص مجھ پر جھوٹی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے۔ تو آپ اگر تحقیق نہیں کریں گے، کوئی بندہ جھوٹی بات لا کر کے آپ کو بتائے گا، خود بھی وہ مکار بندہ ہے، آپ کو مکر والی باتیں بتائے گا، جب آپ اس بات کو مان لیں گے تو قیامت کے میدان میں جب حاضر ہوں گے آپ تو اللہ کے پاس یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میں کیسے تحقیق کرتا۔ اللہ کہے گا کہ دنیا کے اندر معمولی سی چیز کے بارے میں تو تحقیق کرتا تھا، ایک کپڑا کاٹن کا ہے، پولیسٹر کا ہے، کیا ہے تحقیق تیری برابر ہوتی تھی؟ مٹکا خریدنے میں ٹن ٹن بجا کے لیتا تھا، کیسا مٹکا ہے، سب میں تحقیق۔ میری باتیں تجھ تک آتی تھیں، کون دے رہا ہے، بتانے والا کون ہے، اس بارے میں تو تحقیق نہیں کرتا تھا۔ گناہ کرنے کی بنا پر فاسق کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ جو فسق کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی گواہی بھی رد ہو جاتی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کہیں کوئی بات بتا دو یا بتانے والا بتا کر چلا گیا، اب وہ بات جب آگے ٹرانسفر کی گئی تو پتا چلا وہ چیز غلط تھی، اس غلطی کی بنا پر کتنے سارے مسلمان اس کے اندر چلے گئے، اس غلطی کو لے کر کے کتنے سارے لوگ ملوث ہوئے اور معاملہ یہ ہوا کہ ان کا انجام بہت برا ہو گیا۔ تو جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آئے ہم اس خبر کی تحقیق کریں، تحقیق کے طور پر، کیونکہ جو خبر لانے والا ہو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو خبر لایا ہے وہ بندہ صحیح سالم ہے کہ نہیں صحیح سالم ہے۔ تو حدیث کے 5 اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر خبر کسی کے لے رہا ہے تو خبر لیتے وقت اس بات کو دیکھ لے کہ اس کی زندگی کیسی ہے، اس کے حالات کیسے ہیں۔ اس سے ہر انسان اپنی بات کو پیش کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میری بات کی کتنی حقانیت ہے، میری باتوں میں کتنی سچائی ہے، ورنہ وہ اپنی بات پیش ہی نہیں کرے گا۔ آج ہر کوئی چھوٹا بڑا جو عالم نہیں ہے وہ بھی، یا اسی طریقے سے جس کو شریعت کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں وہ بھی اپنی باتیں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ شریعت ہے، حالانکہ وہ شریعت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تیسرا نقصان یہ بتایا ہے کہ ایک بندہ اگر غلطی کرتا ہے تو غلطیوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ شریعت کی نگاہ میں اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے وقت جو شرط لگائی ہے کہ ایک بندہ جس کو گواہ بنائے، وہ گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، ایسا گواہ ہو جو عادل ہو، جھوٹے گواہ نہیں چلیں گے، سچا گواہ ہونا چاہیے۔ جھوٹا گواہ اگر آئے گا اس گواہی کو اس غلطی کی بنا پر شریعت نے اسے قبول نہیں کیا ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تیسرا نقصان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ناظرین کرام۔ تو کوشش ہمیں اس بات کی کرنی ہے کہ اگر یہ تیسرا نقصان ہمارے اندر ہے تو اسے اپنے اندر سے نکالیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، پہلی چیز، پہلا نقصان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، گناہ کرنے کی بنا پر دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، دل پر دھبا لگ جاتا ہے۔ دوسری چیز، اس کے اندر جو علم پایا جاتا ہے وہ علم ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز،
اگر وہ بندہ گنہگار ہے تو اس گنہگار کی گواہی کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا ہے. عام طور سے معاشرے میں اگر کوئی جھوٹ بولنے والا بندہ ہوتا کوئی قبول نہیں کرتا ہے. ابھی اور بھی نقصانات ہیں ناظرین آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے اور نقصانات ذکر کیے جائیں گے. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.